अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त हर शख्स ये सुनना चाहता है, ये जानना चाहता है कि खान आखिर कब जेल से बाहर आ रहा है। मेरी कोशिश होती है कि पीटीआई के हवाले से, खान के हवाले से कोई भी खुशखबरी हो, खान की रिहाई को लेकर, खान की पस पर्दा मुलाकातों को लेकर कोई भी डेवलपमेंट हो तो वो डेवलपमेंट जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान इमरान खान के साथ मुलाकात का दावा किया गया, बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खान के साथ मुलाकात हुई। पस पर्दा उस मुलाकात के अंदर बहुत कुछ तय हुआ। उस मुलाकात का दावा बाद में दुरुस्त साबित हुआ। शहर इक़्तिदार के कई सीनियर सहाफ़ियों ने उस मुलाकात की तस्दीक की। खुद इस्टेब्लिशमेंट के हलकों ने तस्दीक की कि खान के साथ पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान मुलाकात हुई और बातचीत हुई। अब पिछले चंद घंटों में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। खान के साथ एक और फैसला कुन मुलाकात हुई है। यूँ कह लीजिए कि खान की रिहाई को लेकर पीटीआई की ओवरऑल जो चीज़ें हैं उनको लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दो खुशखबरियाँ हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पिछले 15 दिनों से उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। ख़ुद पिंडी ने इस बात की तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर की कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के अंदर क्या कुछ तय किया गया, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। ये बात तो खैर सब जानते हैं कि खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट खुद खान है। यानी अगर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, अगर खान वो मुतालबात जो पहले दिन खान के सामने रखे गए वो मान लेते, तो इमरान खान जेल से बाहर होते, वो ज़मान पार्क में होते या बनी गाला में बैठे होते। तो खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट खुद खान है। ये बात सब जानते हैं। अब इमरान खान के साथ जो अडयाला जेल में पहली मुलाकात हुई पाक भारत जंग के दरमियान, उस मुलाकात का सबसे पहले दावा किया मज़हर बरलास ने। मैंने आपको बताया था कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तदर हलकों के साथ राब्ते में रहते हैं, पीटीआई में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, खान के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। उन्होंने ये दावा किया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब खान के साथ अडयाला जेल में कुछ ताकतवर लोगों, कुछ ताकतवर ओहदेदारों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में खान को पाक भारत जंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फिर नजम सेठी ने जो है वो ये दावा किया। फिर उसके अब पिछले चंद घंटों के अंदर एक और बड़ा दावा किया मज़हर बरलास का। ये दावा है और शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त बैरून मुल्क से, अमेरिका से, अमेरिकी डॉक्टर्स का 2 रुकनी वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। ये वही वफ़द है जो कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान आया और उसकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। आपने ख़बरों में देखा होगा, मैंने भी उस पर कई वीलॉग्स किए कि खान के साथ जो अमेरिका के करीबी दोस्त हैं उनको पाकिस्तान बुलाया गया, खान से मुलाकात करवाई गई, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी मुलाकात हुई और उन मुलाकातों के अंदर जो कुछ तय हुआ उसका दूसरा राउंड जो है वो अब शुरू हो चुका है। अब मज़हर बरलास उन्होंने ये ट्वीट किया है कि पहले 25 मुतालबे थे, फिर 5 रह गए और अब इमरान खान से सिर्फ 2 मुतालबे किए जा रहे हैं। एक 9 मई की मजम्मत कर दें जो पहले ही इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। दूसरा मुतालबा यह है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दे। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंडेट चोरी कैसे मान ली जाए। फिर ये कहा गया कि बैरिस्टर साहब से, वो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब से कई अहम मुलाकात में जो है नुक्ते ज़ेर बहस आए और मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब वफद 2 अहम शख्सियात से मिला है, अब उनकी मुलाकात इमरान खान से हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब जो है वो करवाई जाएगी या एतवार की सुबह करवाई जाएगी। बातें आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये मज़हर बरलास ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के अंदर 2 खबरें हैं। पहली खबर यह कि बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा में तर्जुमान है पख्तूनख्वा हुकूमत के, आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर सैफ कौन है, किन की नुमाइंदगी करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि पीटीआई के अंदर बैरिस्टर सैफ जो है वो फैसल वाडा की तरह हैं। फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, बैरिस्टर सैफ ये एक ही कैटेगरी हैं। इनकी मुलाकात हुई थी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, यानी आज से 2-3 दिन पहले रात के अंधेरे में तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई और उस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि बैरिस्टर सैफ जो है वो खान से मिले हैं। कुछ लोगों ने इस बात की तरदीद की कि खान से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने खुद इसकी तस्दीक की। यानी खुद इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की तस्दीक करवाई बैरिस्टर सैफ से कि उनकी मुलाकात खान से हुई और उस मुलाकात के अंदर खान के साथ कुछ चीज़ें तय की गई। अब दूसरी जो मज़हर बरलास अपनी ट्वीट में बता रहे हैं वो ये है कि
جو میں نے آپ کو کہا کہ امریکی ڈاکٹرز کا ایک وفد پاکستان آیا ہے، ان کی 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ ملاقاتیں انہی ملاقاتوں کا تسلسل ہے جو ملاقاتیں فروری کے مہینے میں ہوئی تھیں، اور 5 رکنی وفد اس وقت پاکستان آیا تھا۔ انہوں نے خان سے بھی ملاقاتیں کی تھی، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی تھی۔ تنویر احمد جو امریکہ میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، امریکہ میں بہت بڑی فوڈ چین ہے ان کی، وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ ان کی بھی خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی، اور اس ٹائم یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے 5 مطالبات کر رہی ہے۔ اب مظہر برلاس کہتے ہیں کہ آخری 2 مطالبے رہ گئے ہیں، یعنی ایک تو 9 مئی کی مذمت کریں، اور خان خود سپریم کورٹ میں 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں جب ان کو 10 مئی کو 11 مئی کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ اس موجودہ نظام کو، موجودہ حکومت کو مان لیا جائے۔ میں پچھلے آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہوں کہ اس نقطے کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ چلنے دیں، یعنی یہ واحد نقطہ ہے جس دن عمران خان اس پر مان جائیں گے، خان آج رضامند ہوں کہ ہم موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیتے ہیں، کوئی سیاسی تحریک نہیں چلاتے، کوئی جد و جہد نہیں کرتے، کوئی لانگ مارچ دھرنا نہیں دیتے، باہر نکل کے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتے، تو آپ کو فوری طور پر باہر نکال دیا جاتا ہے، اور آپ آ کر اپنی سیاست کیجئے اور جو کچھ کرنا ہے کیجئے، لیکن آپ اس نظام کو چلنے دیں۔ یہ وہ واحد معاملہ ہے جس پر عمران خان اٹکے ہوئے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم چوری شدہ مینڈیٹ کو کیسے تسلیم کریں، اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی آفر ہوئی عمران خان کو، اور اس کا دعویٰ اسد طور ٹائپ لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خبر بڑے کریڈیبل سورسز سے انہوں نے دی تھی کہ امریکن ایک وفد پاکستان میں موجود ہے جو ملاقاتیں کر رہا ہے، ان کو بھی یہ پیشکش کی گئی ہے کہ اگر ہم پنجاب حکومت میں کوئی تبدیلی لے آئیں، اگر خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، ہم پنجاب حکومت میں بھی تبدیلی لے کے آتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں جس سے کم از کم آپ سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن وفاقی حکومت کو چلنے دیا جائے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو چلنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اور بھی بہت لوگوں کے سٹیکس ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ آگے بجٹ آ رہا ہے، پھر جو کمٹمنٹس موجودہ نظام کے ساتھ ہوئی ہیں ان کمٹمنٹس کو بھی آگے چلانا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ کمٹمنٹس ہیں جو ابھی چل رہی ہیں، اسی وجہ سے عمران خان کو منایا جا رہا ہے کہ آپ موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیجئے، موجودہ چوری شدہ سیٹ اپ کو تسلیم کریں، اور جب وقت گزرتا جائے گا ہم آپ کو الیکشن کا ماحول فراہم کرتے جائیں گے۔ اب مظہر برلاس کی ٹویٹ میں جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے وہ تو سب جانتے ہیں، 2013 میں جو دھاندلی کی گئی تھی، جس دھاندلی کی وجہ سے نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور اس ٹائم بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ صرف 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور باقی تمام حلقے ٹھیک ہیں۔ یعنی آپ سب جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں کون سا ایسا آزاد جج رہ گیا ہے جو آزادانہ طور پر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر فیصلے کرے گا۔ یا تو آپ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیشن بنا دیں، یا تو آپ وہ ان ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائیں جن کا عمران خان منظوری دیں گے۔ جب اس نظام نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے ججز پر مشتمل، تو وہ کبھی بھی صاف اور کلیئر نہیں ہو سکتا۔ اب عمران خان ایک جانب اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لیکن بعد میں چل کر عمران خان کسی نہ کسی سٹیج پر یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کو آفرز کروائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گو کہ علیمہ خان نے پرسوں یہ کہا تھا کہ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ عمران خان کے ساتھ پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ وہ تحریک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہرحال دوسری امپورٹنٹ خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ سندھ کے اندر پی ٹی آئی نے حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں جو ریلیاں نکالیں، جو ایک مومنٹم بنایا، پھر بلوچستان میں جس طریقے سے سالار خان کاکڑ کی سربراہی میں پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو کم از کم تحریک چلانے کا جو فرنٹ ہے اس پر بہت سی خوشخبریاں مل گئی ہیں۔ اور اگر یہ کہ ایک مومنٹم بن گیا، وہ مومنٹم جو خان پچھلے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میری اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا اگر ہمیں آفرز کروائی جا رہی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، تو کم از کم آپ اپنی تحریک پر تو فوکس کریں، آپ کم از کم جد و جہد تو کریں۔ اب گنڈا پور پچھلے 15 دنوں سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ پشاور نہیں گئے، یعنی وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ان کی ایک تو خان سے ملاقات ہو، کیونکہ ان کی اب خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ خان نے پھر بار بار
گنڈاپور کو بلایا اور کہا کہ جب تک گنڈاپور مجھے ملنے نہیں آ جاتے، مجھے بریفنگز نہیں دی جاتی، تب تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ اور خان نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اپنا آئی جی آپ تبدیل نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا کا، تو آپ کو وزیر اعلیٰ رہنے کا حق کس نے دیا؟ آپ چھوڑ دیں یہ حکومت۔ اب کیونکہ سب کے مزے ہیں، سب کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی جو آرمی چیف کی فیلڈ مارشل بننے کی تقریب کا انعقاد ہوا، حیران کن طور پر گنڈاپور اس میں نہیں گئے، یعنی گنڈاپور کو مدعو نہیں کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گنڈاپور جو کہ ایک عرصے سے فوج کی گڈ بکس میں تھے، وہ گڈ بک ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خان بھی ان سے ناراض ہیں۔ خان بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور وہ ٹاسک یہی تھا کہ خان کو رہا کرنا ہے تاکہ اس کے لیے تحریک چلائی جائے۔ بہرحال جنید اکبر جو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک بڑا مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جا سکتا ہے، اور یہ پہلے سے بڑا مختلف مارچ ہوگا۔ دوسری، عمران خان کے ساتھ پس پردہ جو ہے وہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ آگے خبر نکل کر کیا سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔